اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں سورہ رعد کی 7ویں آیت کو لے کر، کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی، آپ تو محض تنبیہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ نشانی سے ان کافروں کی مراد یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ایک ایسا معجزہ طلب کر رہے تھے کہ جو قرآن کے علاوہ ہو، اور وہ معجزہ ایسا ہو کہ جو ان کے خواہش کے مطابق ہو، یعنی معجزہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ وہ اس معجزے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے، بلکہ رسول سے ایسے معجزے کے خواہاں تھے کہ جو ان کے مزاج اور ان کے دل کے مطابق ہو۔ تو اللہ نے ان کے اس سوال کو لاجواب چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول، آپ ان کے جواب کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندہ ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور آپ اللہ کی طرف سے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ اس آیت کو ظاہری طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ انسان ہمیشہ ہر کسی کو ہر طور سے جواب دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے کافروں کے اس سوال کو لاجواب چھوڑ کر ہمیں ایک دستور العمل دے دیا کہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہر انسان کے ہر سوال کا جواب دینے پر آمادہ ہو جائیں اور انہیں ہر جواب دینے کی کوشش کریں، بلکہ بہت سارے سوالات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بہتر ہے کہ انسان لاجواب چھوڑ دے۔ اب ہم آتے ہیں آیت کے آخری ٹکڑے پر، کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کا ایک رہنما ہوتا ہے اور ہادی ہوتا ہے۔ جناب ابن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر مار کر فرمایا اَنَا الْمُنذِرُ، میں لوگوں کو ڈرانے والا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَىٰ مَنْكَبِ عَلِي وَقَالَ أَنْتَ الْهَادِي يَا عَلِي بِكَ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ مِن بَعْدِي۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر مارا اور فرمایا کہ میں لوگوں کو ڈرانے والا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو جناب امام علی علیہ السلام کے شانے پر رکھا اور فرمایا اے علی، آپ ہادی ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ہدایت کے طلبگار ہیں آپ سے ہدایت پائیں گے۔ یعنی جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق ہادی سے مراد امام علی علیہ السلام ہے، اور یہ روایت صرف شیعہ کتب میں موجود نہیں ہے، اور اس کے راوی صرف شیعہ حضرات نہیں ہیں، بلکہ وہ راوی بھی ہیں کہ جنہیں اہل سنت حضرات معتبر بھی مانتے ہیں۔ مثلا اس روایت کو نقل کرنے والے جناب ابن عباس کے ساتھ ساتھ خود ابو ہریرہ بھی ہیں۔ یہ روایت جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی نقل ہوئی ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود اور سعد بن معاذ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ روایت صرف شیعہ کتب میں بھی نہیں ہے، یہ روایت شیعہ کتب کے ساتھ ساتھ کتب اہل سنت میں بھی موجود ہے۔ مثلا مستدرک علی الصحیحین، شواہد التنزیل، تفسیر کبیر، اور آلوسی نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ لہٰذا آخر میں بتاتا چلوں کہ اس آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اس سے مراد روایات اہل سنت کے مطابق بھی امام علی علیہ السلام ہے، اور ایک ٹکڑا جو آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہونا ضروری ہے، یعنی یہ آیت ہمارے اس عقیدے پر دلیل بھی ہے کہ جس کے لیے ہر 15 شعبان ہم جشن مناتے ہیں اور ان کو عریضہ لکھتے ہیں۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ ہر قوم کا ایک ہادی ہوتا ہے، اور آج جو ہم ایک قوم کی صورت میں زندہ ہیں، آج بھی ہم بغیر ہادی اور لاوارث نہیں ہیں، بلکہ آج بھی ہمارا ہادی موجود ہے کہ جو امام زمانہ ہے، اور وہ پردہ غیب میں ہماری ہدایت فرما رہے ہیں۔ اور آخر میں اس آیت سے ہمیں کچھ پیغام ملتا ہے۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ کافروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیجا توقعات ظاہر کرتے ہیں۔ مومن کی یہ صفت نہیں ہوتی ہے کہ وہ بیجا توقعات ظاہر کرے اور بیجا توقعات وابستہ کرے۔ لہٰذا اگر آپ سے بھی کبھی بھی کوئی بیجا توقعات ظاہر کرے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا جواب دیں، بلکہ اسے لاجواب چھوڑ دیں، اور یہی بہتر ہے کہ وہ سوال لاجواب ہی رہ جائے۔ اور اس آیت سے جو دوسرا پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بہانہ گر افراد جواب کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔
اللہ نے ان لوگوں کو بلا جواب چھوڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ اگر یہ لوگ معجزے پر رسول کو رسول ماننے پر آمادہ ہوتے تو قرآن معجزے کے طور پر کافی تھا، لیکن وہ لوگ اپنے مزاج کے مطابق ایک معجزہ تلاش کر رہے تھے، لہٰذا انہیں اللہ نے بہانہ گر سمجھتے ہوئے ان کے سوال کو لاجواب چھوڑ دیا اور انہیں خطاب کے لائق تک نہیں مانا، بلکہ رسول کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ منذر ہیں اور آپ ڈرانے والے ہیں۔ اور آخری اور تیسرا پیغام وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ہم بغیر ہادی اور بغیر رہنما کے زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے ہمارے عقیدے کے اوپر کہ آج بھی ہمارا امام پردہ غیب میں ہے اور پردہ غیب سے آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اور ہماری ہدایت کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا سوال ہے، سورہ رات کی آیت نمبر 7 میں روایات کے مطابق منذر اور ہاد سے مراد کون ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حضرت موسیٰ اور جناب ہارون، بی جناب سلیمان و داؤد، سی رسول خدا اور امام علی، ڈی امام علی اور امام حسین۔ اپنا صحیح جواب ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کریں۔ جواب کے ساتھ اپنا نام، اپنے والد کا نام اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیں۔